ہمارے مینٹور، ہمارے استاد اور اساتذہ کے استاد پروفیسر سید قمر عباس صاحب ہمارے سامنے ہیں. سر خوش آمدید اسٹوریا ٹی وی اساتید پر. کانفرنس کا آج اختتام ہوا ہے سر، تو سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ اپنے تاثرات کیا ہیں آپ کے اس کانفرنس کے حوالے سے. کانفرنس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ عسکری صاحب نے جو بات کی تھی، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے، کہ یونیورسٹیز جو ہیں نا، یہ ان کا پوری دنیا میں جو قیام ہے یا فرق جو کالج اور یونیورسٹی میں ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی سے نا جو ہے وہ علم جنریٹ ہوتا ہے، کہ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا تعلیم کے سمپل معنی ہے جاننا، اور وہ کالج تک ٹھیک ہے، اسکول سے کالج. یونیورسٹی جو ہوتی ہے پھر آپ اس میں جو ہے وہ تعلیم نہیں دیتے ان کو، آپ ان کو نا ہنر سکھاتے ہیں، ایک اسکل. اور ہنر ہی پہلی سیڑھی ہے جس کو آپ نالج کہتے ہیں یا علم کہتے ہیں. اب علم جو ہے اس کی امتیازی حیثیت اس لیے میرے ذہن میں ہے کہ یہ معاشرے کو، انسان کو تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے. فیصلہ اس نے خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس سمت جائے گا، لیکن یہ ایک تبدیلی کا استعارہ ہے نالج. اور تعلیم آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ تو ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں نا کسی ملک میں صرف اسٹیٹس کو قائم رہے، تو پھر سب سے مؤثر ہتھیار جو ہے وہ تعلیم ہے. اگر آپ تبدیلی یا ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں انسانوں کو، تو وہ پھر علم کے ذریعے. سر ساؤتھ ایشیا ایٹ 75 پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر، اس تھیم کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے. دیکھیے یہ جو اس وقت مثلا پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، ہمارا کلچر اور ہیریٹیج جو ہے وہ ہماری کامن ہے. وہ تو 47 کے بعد کا مسئلہ ہے نا. جب آپ کی وہ ہیریٹیج وہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے انسان اور زمین جو تھی یہ 47 سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی. تو یہ سارے جو ہیں یہ اس تہذیب کے نمائندے ہیں. اور ہمارا کام ہے بحیثیت طالب علم کے یا اس علاقے میں رہنے کے کہ ان کا پرانی روایات کا اور ثقافت کا، تہذیب کا احترام کرنا، اور اس میں بسنے والی تمام اقوام بشمول زبان، کلچر، اس کا احترام کرنا. اور اسی لیے اس کا ساؤتھ ایشیا کا جو آپ نے استعمال کیا ہے ٹرم، تو اس کا تھوڑا امتیاز یہ رہا ہے کہ فرام ڈے ون جو آپ کہتے ہیں آر اینسیسٹرز دے سکسیزفلی کریٹڈ یونٹی ان ڈائیورسٹی. بالکل دیٹس وائی آپ کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہاں سے جو علم نکلا ہے، مثلا دیکھیں عام ہے ڈیجٹس ہیں، اس میں 0 ہے، اس سے پہلے رومن ڈیجٹس ہے، تو وہ جب آپ اس کو 1000 میں لے کے جاتے ایک لائن بھر جاتی ہے. بالکل. تو 0 کا استعمال جو آریہ بھٹا جو ہیں وہ ایک میتھمیٹیشین آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. پھر طب میں چلے جائیں آپ، یعنی اچھا پھر آپ فرسٹ کوڈیفائڈ جو زبان ہے سب کانٹیننٹ کی وہ سنسکرت ہے، جس سے پھر آگے پراکرت آتی ہے، پھر پالی ہے، پھر اس کے تمام ہندوستانی زبانوں کی ماں برج بھاشا ہے. برج بھاشا مطلب اسے نکلتی ہے. تو اس میں مطلب اس طرح سے ہے کہ پھر آپ ایک دیکھتے ہیں کہ زبان جو ہے ان کوڈیفائڈ ٹو کوڈیفائڈ ریلیجنس، کوڈیفائڈ ریلیجن. اس لیے سنسکرت جو ویدک ریلیجن ہے وہ پہلا کوڈیفائڈ ریلیجن سمجھا جاتا ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں تہذیبیں، یہ ایک پورا عجائب گھر ہے پوری دنیا کے لیے، جس میں آپ ایجز دیکھتے ہیں نا جی، فرام فوڈ گیدرر ٹو ہنٹر، میٹل ایجز، فرام ان بیکڈ برکس ٹو بیکڈ برکس. تو مطلب یہ اس میں تمام جو ہیں وہ زمانے جو ہیں وہ ایک جگہ پہ بنے ہوئے. کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ ہماری ساؤتھ ایشیا کی جو کامن ہیریٹیج ہے وہ اتنی ویلیویبل ہے، اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر ہم سب مل کر چاہیں تو اس بنیاد پہ ہم ساؤتھ ایشیا کو آگے بڑھا سکتے ہیں، بہت زیادہ اور ساؤتھ ایشیا کا مستقبل روشن کر سکتے ہیں. اس میں بس ایک آپ کو کرنا پڑے گا، وہ ہے احترام.
بالکل رسپیکٹ، کیونکہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ ایکویلٹی، جی جو کسی انسان کا احترام نہیں کرتا نا وہ ایکویلٹی کا کبھی پرچار ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر. اس طرح کی کانفرنسز آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی محاذ پہ حکومتوں کا جو معاملات اپنی جگہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اکیڈیمیا اس معاملے میں کیا واقعی اتنا رول پلے کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا میں جو بڑی تبدیلیاں آئی ہیں وہ اساتذہ نے کی ہیں. اور یہ جو ریاست ہوتی ہے، ریاست تو آپ کو پتہ کہ اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جی اس کا اپنا ایک کلاس کریکٹر ہوتا ہے. لیکن جو پڑھا لکھا انسان ہے، ایک محقق ہے، تو وہ زمانوں و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے، بالاتر ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہاں پہ جو ہوا، اب دیکھیں نا جیسے آپ اس کی بات کرتے ہیں گرامر کی، اس میں آپ دیکھیے آپ کا دریا قرۃ العین حیدر کا جو ہے، تو اس میں وہ جس نے یہ پہلی پانینی نے جو گرامر کی، اس میں ایک ان کا ڈائلاگ ہے جو ریکارڈ کیا ہوا ہے، جو گوتم اور شنکر کے درمیان گفتگو ہے نا، وہ اس میں پھر حوالہ اس کا آتا ہے کہ اس نے گرامر. سر ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ہم اکثر بہت ساری چیزیں نگلیکٹ کر جاتے ہیں. ہم یورپین یونین کی بات کرتے ہیں، ادھر اور بہت سارے چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں. جی ایسا ہی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پارٹیشن سے تھوڑا سا پہلے ہی کانگریس کو یہ آفر کیا تھا کہ ہمیں ایک نیوٹرل لینڈ کوریڈور بنانا چاہیے. جی بالکل، بہت اچھی تجویز. تو اب کیا ایسے کوئی امکانات ہو سکتے ہیں کہ بالکل ہونے چاہیے. دیکھیے زندگی میں جو ہے امن کی طرف سب کو جانا پڑے گا. بالکل. کیونکہ آپ نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر دی ہیں. جی ہاں. تو میرا خیال ہے ابھی بھی احترام سے شروع کریں. نظام حکومت جس کا جو بھی ہے، اس کی اکانومی جس طرح کی بھی ہے، لیکن آپ ایک احساس رہنا چاہیے، بلکہ خیال کرنا چاہیے آپ کو کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم کیا دے کے جائیں. سر کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنسز کے حوالے سے اور مزید کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جس معاشرے میں بھی مکالمہ جو ہے، جب آپ اس کو فروغ دیں گے تو بہت سے مسائل آپ کے جو ہے ختم تو نہیں ہوتے، کم ہو جائیں. بالکل بالکل. سر بہت شکریہ. آپ بھی اچھے رہیں. نہیں ہم بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا. سلامت رہیں سر. بس آپ بھی اچھے رہیں.